الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں وطر کے احکام پر گفتگو کی گئی تھی۔ آج بھی اسی موضوع پر کچھ جو باقی مسائل ہیں اس پر گفتگو کی جائے گی۔ وطر کے سلسلے میں کتنی رکعتیں ہیں، اور جب کوئی شخص 3 رکعت پڑھتا ہے تو اس کی کیا صورتیں ہیں، اور کون سی صورت اس میں پڑھی جائے گی، اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ وطر کے اندر قنوت پڑھنا، دعائے قنوت پڑھنا یہ مشروع ہے، لیکن اس پر ہمیشگی نہیں برتنا چاہیے، کبھی کبھار آدمی کو چھوڑ بھی دینا چاہیے، اور مشروع ہے، اس کے اندر پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سکھایا تھا، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یعنی یہ دعا پوری پڑھنا چاہیے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ اور اخیر میں پڑھنا چاہیے وصلی اللہ علیہ النبی، اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے، امامہ فی حدیث امامت ابی بن کعب بالناس فی قیام رمضان انہ کان یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر القنوت، رواہ ابن خزیمہ۔ یہ سب دعائیں آدمی پڑھ سکتا ہے یا پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کچھ زیادہ کرنا چاہے تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اگر مقام کچھ زیادہ کرنے کا ہے تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں، حالات کچھ اس طرح کے ہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ رفع الیدین یعنی دونوں ہاتھوں کو قنوت میں اٹھانا چاہیے کہ نہیں؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھانا قنوت میں مستحب ہے، اٹھا سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے، اس کو امام احمد اور بہقی نے روایت کیا ہے، اور شیخ البانی نے اس کو ارواء میں جو ہے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو علیہم۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور ان کے اوپر بد دعا کرتے، یعنی کسی قوم کے بارے میں ذکر ہے کہ ان کے اوپر بد دعا کرتے، تو ہاتھ اٹھانا جو ہے جائز ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا مد یدیہ فی الدعاء لا یردہما حتی یمسح بہما وجہہ، رواہ الترمذی وله شواہد من حدیث ابن عباس عند ابی داؤد وغیرہ۔ لیکن اس حدیث کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء اس طرف گئے کہ حدیث ضعیف ہے، یعنی اس حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے دعا میں اور ان سے اپنے چہرے کو مسح کرتے، اپنے چہرے پر ملتے تھے، تو اس حدیث کے بارے میں اختلاف ہے۔ اور امام احمد، امام نووی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ ابن باز والالبانی اور ابن عثیمین، بکر ابو زید رحمہ اللہ، یہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مجموع طرق سے یہ حسن کے درجے، لیکن ترک افضل للاحادیث الضعیفہ، لیکن چھوڑ دینا افضل ہے، یعنی بہتر ہے کہ آدمی چہرے پر نہ ملے، یہ افضل ہے، اس لیے کہ حدیثیں جو اس میں آئی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں بعض علماء گئے ہوئے ہیں، یا بعض جماعت علماء کی اس کی تحسین کی طرف گئی ہے، اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، حسن لغیرہ کہا ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی آدمی اس حدیث کو یہ سمجھتا ہے کہ حسن کے درجے تک پہنچتی ہے، مسح کرتا ہے، تو پھر اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا،
یعنی آپ دعا کریں اور پھر ہاتھوں کو ویسے ہی چھوڑ دیں، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو آپ اس کو اس کا انکار نہ کریں، اس پر رد نہ کریں۔ وطر کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ وطر کے بعد سبحان الملک القدوس پڑھنا چاہیے 3 مرتبہ، اور آخری مرتبہ میں تھوڑا کھینچ کر کے آواز پڑھنی چاہیے، سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس، یعنی اس طریقے سے آپ 3 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ یہ چند باتیں تھیں وطر کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔